السلام علیکم، بولڈ بچن میں خوش آمدید۔ ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ گروپس میں اور انڈیویجولی بھی۔ ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان آنے پر یہ بھی کہا تھا اور ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور اپلوڈ بھی کی تھی کہ ان کے ساتھ بہت اچھا نہیں ہوا اور ان کو اسٹیٹ گیسٹ والی جو ہے وہ اسٹیٹس ملنا چاہیے تھا۔ حالانکہ وہ جب ہم نے بعد میں انویسٹیگیٹ کیا اور پتہ کیا اور بہت ساری چیزیں سامنے آئی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا موقف سامنے آیا کہ وہ کس چیز پہ ایڈوانٹیج مانگ رہے تھے۔ 750 کے جی یا پتہ نہیں کتنے 1500 کے جی سامان تھا جو ان کا کرو لے کر آیا تھا پی آئی اے سے، اور خود وہ آئے تھے قطر ایئر لائن سے، تو قطر انٹرنیشنل جو بھی اس کا نام ہے۔ تو اس کے بعد آ کے انہوں نے ایک ٹپکل متعصب ہندوستانی والی باتیں کی، شکایتیں کی، لوگوں کے ساتھ برے برتاؤ کے ساتھ پیش آئے۔ ان کی جو بھی ہسٹری رہی ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں پاکستان میں، ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے تھے اور ان کا چینل بھی دیکھا جاتا ہے جو پاکستان کے تقریباً تمام نیٹ ورکس پہ اویلیبل ہے، دکھایا جاتا ہے پیس ٹی وی کے نام سے۔ تو ان سے ان کا ایک امیج بن گیا تھا، انہوں نے بہت سارے ملینز میں لوگوں کو کلمہ پڑھوایا ہے، یعنی اسلام قبول کیا، ان کے ہاتھ پہ مشرف اسلام کیا۔ لیکن آنے سے پہلے تک ان کا ایک امیج تھا، اور آنے کے بعد جو انہوں نے شکایتی دفتر اور ہوتا کیا ہے کہ آپ بالکل یہ سمجھ رہے تھے کہ ظاہر ہے ایک تو اسٹیٹ گیس نہیں تھے، پھر انہوں نے وہ ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی پی آئی اے سے۔ ان کو جو چیز وہ لا رہے تھے، جو اتنا سارا سامان تھا، اتنا وزنی، وہ ان کا اکوپمنٹ تھا۔ آج کل کر یہ رہے ہیں لوگ جو مذہبی اسکالرز ہیں خاص طور پہ، کہ وہ اپنی ریکارڈنگ کا اکوپمنٹ خود لگاتے ہیں اور پھر وہ اس پہ ریکارڈنگ کرتے ہیں تاکہ کل کو کوئی ان کی ریکارڈنگ کو یوز کر کے کوئی اور مطلب نہ نکال لے، تو پھر وہ دکھا سکے کہ ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے۔ لیکن جب یہی صاحب جن کا نام ڈاکٹر ذاکر نائک ہے ڈوئچے ویلے پہ یا بی بی سی پہ جاتے ہیں تو وہ الاؤ نہیں کرتے، تو وہاں یہ اپنا اکوپمنٹ نہیں لگاتے۔ پاکستان میں کسی بزنس مین نے ان کو انوائٹ کیا تھا، اور یہ ظاہر ہے اسی طرح کی ٹیکنیک تھی کہ سارا جو پولیٹیکل پریشر ہے اور جو مومنٹم بنا ہوا ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو بلا لو جو کہ پاکستان آیا اور جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو لوگ اس چکر میں لگ جائیں گے۔ ہر وقت یہ لالی پاپ دیتے رہتے ہیں، ایک طرح کے لالی پاپ کے طور پر ان کو استعمال کیا۔ لیکن انہوں نے بھی آ کے جو ہے نا کم نہیں کیا، انہوں نے بھی آ کے وہ شکایتیں کی اور وہ اعتراضات کیے پاکستان کے اوپر۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ بات، آپ نے اتنا پڑھا ہوا ہے ماشاء اللہ، اور آپ اتنا جانتے ہیں دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اس وقت جو آپ پاکستان جا رہے ہیں یہ حکومت کس چیز پہ بنی ہوئی ہے، یہ حکومت کے آنے کی ریزن کیا تھی؟ آپ تھوڑا سا پڑھ تو لیتے کہ اس وقت پاکستان میں لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالا تھا، رزلٹ کیا ہے، فارم 45 کیا تھا، 47 کیا تھا، ساری دنیا کے لوگوں نے رپورٹ کیا ہوا ہے، ساری دنیا کی نیوز ایجنسیز نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ حکومت کیسے بنی۔ تو آپ کو اتنا نہیں معلوم پڑا، آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ایک ایسی حکومت جس کی کریڈیبلٹی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی انویٹیشن میں نہیں جانا پاکستان، پہلی بات۔ دوسرے، وہ آپ کو یوز کر رہے ہیں ایک آدمی کے اگینسٹ جو کہ جیل میں بند ہے۔ چلیں وہ ابھی صحیح غلط ہم اس کے آدمی کے بارے میں بات نہیں کر رہے، لیکن جس ملک میں ایسا، پھر آپ بیٹھ کے یہ بول رہے ہیں کہ مظاہرہ کرنا صحیح ہے، تو آپ کا موقف آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کو انوائٹ کس نے کیا ہے، سچویشن کیا ہے۔ تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے نا، پڑھ لیتے تھوڑا سا، تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کن لوگوں کے کہنے پہ جا رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے، جو بھی لوگ کسی بھی سطح پہ مشہور ہو جاتے ہیں یا ان کی بات سنی جانے لگتی ہے، چاہے وہ مذہبی نوعیت کا ان کا گیٹ اپ ہو، یا ان کا موٹیویشنل گیٹ اپ ہو، یا ان کا ماڈرن گیٹ اپ ہو، یا ان کا جو بھی ایکس وائی زیڈ، جس طرح کے بھی لوگ جو روسٹنگ کرتے ہیں یا ویلاگرز ہوتے ہیں، جب بھی انسان، زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں جب ان کو ان کی بات سنی جانے لگتی ہے اور بہت سارے لوگ سننے لگتے ہیں، تو ان کو اتھارٹی فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم جو بھی کہیں گے وہ صحیح ہوگا اور اس کو لوگ صحیح سمجھیں گے، اس کو لوگ انجوائے کریں گے۔ تو اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ آپ کی بات کو پتھر پہ لکیر سمجھے جا رہے ہیں اور ہر جملے پر لوگ مان لے ہیں، یہ فیلنگ اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اتنی کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ رہتی ہے کہ پھر آپ کو ایک ایسی گاڈلی فیلنگ آنے لگتی ہے کہ یار ہم تو جو کہتے ہیں وہ لوگ مان لیتے ہیں اور وہ صحیح ہوتا ہے، تو پھر آپ غلط صحیح کے تعین سے مبرہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ اپنی ذات سے کو پتہ نہیں، خود اپنی ذات کے فین بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں۔ بھائی اگر آپ ایک مذہبی اسکالر ہیں تو آپ کے عمل سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنا اکوپمنٹ لا رہا ہوں اپنی ریکارڈنگ کے لیے، اس کی میں پورے کے پورے جو بھی پیسے بنتے ہیں ایکسٹرا سامان کے وہ میں دوں گا۔ آپ کو ایگزمپشن کیوں چاہیے تھی؟ ایگزمپشن تو عام آدمی اگر لے رہا ہے تو چلے ٹھیک ہے، آپ تو بات ہی انصاف کی کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، مذہب کی بات کر رہے ہیں، مساوات کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو کیوں ایڈوانٹیج چاہیے تھا؟ اور آپ غریب آدمی تو نہیں ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت پیسے کماتے ہیں۔ تو جو بھی لوگ
جو جتنا زیادہ مشہور ہو جاتا ہے یا زیادہ پیسہ کما لیتا ہے اس کو ہر جگہ پہ ایگزمپشن چاہیے ہوتی ہے، اس کو تیل بھی فری چاہیے ہوتا ہے، اس کو گھر بھی فری چاہیے ہوتا ہے، اس کو گاڑی بھی بغیر ڈیوٹی کی چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح انہوں نے بھی کیا. دوسری ان کا جو تعصب تھا ایک ٹپیکل انڈین تعصب ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں میں نہیں ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا. بہت سے لوگ پاکستان میں آتے ہیں بڑی خوش دلی سے. وہ بھی ایک ولاگر آئے تھے، انہوں نے پاکستان کو ٹاپ 4 کنٹریز میں کاؤنٹ کیا. انہوں نے بہترین ہاسپٹیلٹی. ملک 5 اسٹار نہیں ہے لیکن اس ملک کے لوگ 7 اسٹار ہیں. یہ ایک انڈین ولاگر نے یہ کریڈٹ دیا ہے جو ریسنٹلی پاکستان آئے تھے، اور ان کا بہت اچھے لوگ ہیں. تو ہم اگر اچھے لوگ ہیں اور آپ مذہبی اسکالر ہیں اور آپ یہاں آ رہے ہیں اور آپ آگے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے گھمنڈ کو، اپنے تکبر کو اور اپنے آپ کو عظیم سمجھنے والی فیلنگ کو چھوڑ کر آئے ایئرپورٹ پہ. کیونکہ اب زمانہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہ ٹویٹر پہلے ہوتا تھا اس کا نام ایکس ہو گیا، اس کا مالک ہے ایلان مسک. ایلان مسک بھی جب ٹویٹ کرتا ہے، کچھ لکھتا ہے اور کوئی بات غلط کر دیتا ہے یا ہلکی کر دیتا ہے، تو آپ ذرا دیکھیں لاکھوں میں لوگ اس کی بینڈ بجا دیتے ہیں. تو یہ زمانہ اب وہ پیدی مریدی اور آپ کو زبردست سمجھنے کا اور آپ کو یہ فیلنگ کہ جی ہم تو جو بھی کہیں گے وہ صحیح ہوگا، اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب لوگ بھی وہ نہیں ہیں. جس آڈینس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ نہ اتنے بیوقوف ہیں جو 70s یا 80s یا 90s میں ہوتے تھے کہ جی ان کو کچھ نہیں کہنا یا یہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہوا، چاہے وہ اللاجیکل ہو چاہے وہ. آج دیکھ لینا ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. جو لوگ مذہبی جو پنڈت ہیں وہاں کے، جو ہندو پرچار کرتے ہیں، ہندو مت کا، ہندو دھرم کا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کی کتنی میمز بن رہی ہیں اور کتنا ان کا بینڈ بجا رہے ہیں وہ لوگ جو خود ہندو ہیں. کیونکہ اب یہ دنیا بدل چکی ہے، یہ لوگ بدل چکے ہیں، یہ وقت بدل چکا ہے، لوگوں کی ذہنی سطح تبدیل ہو چکی ہے. سوشل میڈیا کو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کچھ نہیں سمجھتا. ہر وہ شخص جو ویک ہے سوشل میڈیا میں، وہ سوشل میڈیا کو ڈینائی کر دیتا ہے. جس میں زیادہ تر حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، ارے کچھ نہیں ہوتا. بھائی کروڑوں روپے کا بزنس کیسے ہو رہا ہے اگر سوشل میڈیا کچھ نہیں ہے تو؟ اس سے لوگ پیسے کیسے کما رہے ہیں؟ لوگ آن لائن شاپس سے لوگ گھر چلا رہے ہیں نا اپنے. تو سوشل میڈیا ہی ہے نا. تو اگر ریالٹی نہیں ہے سوشل میڈیا تو کاروبار کیسے ہو رہا ہے؟ لوگ پیسے کیسے کما رہے ہیں؟ تو وہ ڈینائی کرنا اپنی جگہ پہ. اوپینین کیسے بنتا ہے اور لوگوں کی ذہنی سطح اور سوچنے کا طریقہ اور آپ کی بات کو ریسیو کر کے ایبزارب کرنے کا جو پروسیس ہے نا، وہ اب تبدیل ہو چکا ہے. اب لوگوں کو بیوقوف بنانا آلموسٹ ناممکن ہے. بہت تھوڑے لوگ بیوقوف بنتے ہیں اور وہ بھی آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ بیوقوف بننا بند جائیں گے. تو آپ کی فینشپ اور آپ کا مذہبی اسکالر ہونے کا رتبہ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ اپنے عمل سے، اپنے برتاؤ سے، آپ کو پہلے تو یہ اسٹڈی کرنا چاہیے تھا آپ کس کی انویٹیشن پہ آ رہے ہیں. دوسری بات آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا آپ کس ملک میں آ رہے ہیں، یہاں کے لوگ کیسے ہیں، یہاں کے لوگ کیسے سوچتے ہیں. کسی سے ڈسکس کر لیتے ہیں نا لوگ، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں کس طرح سوچا جاتا ہے. دوسری بات یہ زمانہ 2024 ہے. اس 2024 کے زمانے میں بچے، اگلی نسل جو ہے نا، بچے جو ہے اس وقت وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ ذہین ہیں. وہ اپنے ماں باپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، ایسے نہیں ایسے سوچا کریں، یہ طریقہ غلط ہے اور یہ طریقہ صحیح ہے. اس دور میں آ کے آپ اگر اپنے آپ کو ایک آئیڈل سمجھ کے، اپنے آپ کو بہت بڑی عظیم شخصیت، آپ کا برتاؤ، آپ کی ہمبلنس، آپ کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، آپ کی خاکساری، آپ کی عاجزی نظر آنی چاہیے تھی. جس کی وجہ سے نقصان آپ کو یہ ہوا کہ جو آپ کا امیج تھا وہ سارا امیج بکھر گیا. اور ہم نے بھی آپ کے لیے بات کی کہ بھائی آپ کو بڑی عزت ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے اس عزت کو خود آپ نے لاتے مار مار کے، کیونکہ آپ پاکستان آ رہے تھے، آپ کے دل میں انڈین بغض تھا، آپ نے کہا نہیں پاکستانی تو صحیح ہو نہیں سکتے، یہاں تو میرے ساتھ غلط ہی ہوگا. تو اب آپ دیکھیے گا کہ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی آپ کو ہو سکتا ہے پاکستان سے انویٹیشن آئے نہیں، کوئی آپ کو بلائے نہیں. پھر آپ جانے کے بعد یا ہوتے ہوئے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے تو میں خود نیشنلٹی مانگوں گا پاکستان کی. بھائی آپ کوئی اور ملک بتا دیں جہاں اسلامی معاشرہ ہو، تو پھر ہم کہیں گے ہم بھی کر لیں گے اسلامی معاشرہ. کسی بھی جگہ پہ دنیا میں اسلامی معاشرہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ صرف ہوتا تھا، اب موجود نہیں ہے. تو آپ ان ملکوں میں جہاں اسلامی معاشرہ نہیں ہے وہاں خوشی سے چلے جاتے ہیں. ان پہ آپ کو ہر وقت آپ مثال دیتے ہیں ہندو میری عزت کرتے ہیں. بھائی مسلمان بھی عزت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مسلمان اور ان لوگوں کی بھی عزت کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. اور پاکستانی مسلمان خاص طور پہ آپ یورپ میں اور امریکہ میں جا کے دیکھ لیں ہم کس طرح سے ہاسپٹیلٹی کرتے ہیں اور کس طرح سے عزت کرتے ہیں جو جس عزت کا لائق ہوتا ہے، جو جس کا میرٹ ہوتا ہے. تو زمانہ اب ہو گیا ہے میرٹ کا. اوپینین بھی میرٹ پر ہے، پسندیدگی بھی میرٹ پر ہے، اور نفرت بھی میرٹ پر ہے. اس پر اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب آپ کو. اللہ حافظ.